आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। खातून ने पूछा, जब से मेरा बच्चा हुआ है मैं नमाज की पाबंदी नहीं कर पा रही हूँ, मैं किस तरह अपनी नमाजों की पाबंदी कर सकती हूँ? आपको हर कीमत पे नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी। इस्लाम में नमाज जानबूझकर कज़ा कर देना, इससे बड़ा कोई जुर्म है ही नहीं। ये बहाना आपका क़यामत के दिन नहीं चलेगा। पाबंदी कैसे करनी है ये तो आप बेहतर जानती हैं। आपको नमाज पढ़नी है हर कीमत पे। बच्चे को मुसल्ले पे सामने वॉकर में लिटा लें और फ़र्ज़ पढ़ लें, सुन्नतें पढ़ लें, किसी भी तरह से करें ये। इंडिया से किसी ने पूछा, मेरी उम्र 20 साल है और मैं कुछ सदका जारिया करना चाहती हूँ, तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ? आपके पास पैसे हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। मदरसे में दे दें, मस्जिद में लगा दें, और कोई कुआं खुदवा दें या किसी यतीम खाने में दे दें। लेकिन आपकी उम्र अभी कम है तो बहुत बड़ा अमाउंट खर्च ना करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा जज्बात में आके ऐसे इस उम्र के बच्चे बहुत पैसा सदका कर देते हैं, बाद में रोते फिरते हैं। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ बुलूगत के साथ साथ आनस्तु मिनहुम रुशदन के समझदारी भी पैदा हो गई हो तो फिर माल को हुक्म दिया है कि इन बच्चों के हवाले करो। 20 साल की उम्र अभी समझदारी की उम्र नहीं होती। बहुत बड़ा अमाउंट आप खर्च ना करें अभी। बहुत बड़ा अमाउंट जब शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, आपको पैसों का पता चले कि पैसों की क्या वैल्यू है, कितना रखना ज़रूरी है, कितना सदका, उसके बाद जाके करें। थोड़ा बहुत अमाउंट आप ज़रूर खर्च करें अभी। अच्छा भाई, फरीद खान इंडिया रामपुर से, क्या अपने लिए अल्लाह से जन्नत मांग सकते हैं या नहीं? क्यों नहीं मांग सकते भाई? अल्लाह से तो जन्नत मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नेक लोगों की जो सिफ़ात बयान की हैं उसमें यह है कि वो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें तू जन्नत का वारिस बना दे। जहन्नम से पनाह भी मांगते हैं और अल्लाह से जन्नत भी मांगते हैं। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, तो मांगनी चाहिए अल्लाह से जन्नत। कब्र की होलनाकी की क्या हकीकत है? 100% हकीकत है। सही अहादीस से कब्र का अजाब और कुरान से भी साबित है। तो अल्लाह ताला हमें उस अजाब से महफूज रखे, उन आमाल से बचा के रखे जो अजाब कब्र का ज़रिया बनते हैं। मेरी एक पड़ोसन है जो गोहर शाही की फॉलोवर है। अब इनके साथ खाना पीना और मेल जोल रखना सही है या ख़त्म कर देना चाहिए? ज़रूरत का ताल्लुक़ रखें, ज़्यादा फ्री ना हो। क्या मगरिब के वक्त दरवाजे बंद कर देने चाहिए? मगरिब के वक्त बच्चों को घर से बाहर निकलना एक हदीस में नापसंद किया गया है, तो एहतियात इसी में है कि बच्चों को मगरिब से इशा के दौरान घर से बाहर ना निकलने दिया जाए। इस पर मैं तफसीली रिकॉर्ड करवा चुका हूँ क्लिप, वो देख लीजिएगा। आफ्ताब खान इंडिया से, दिन में कई बार, अच्छा इसका शरीयत से ताल्लुक़ नहीं है, इसका एहतियात से ताल्लुक़ है। आफ्ताब खान इंडिया से, दिन में कई बार हम बिस्तरी करने से क्या हर दफ़ा गुस्ल करना पड़ेगा या एक ही दफ़ा काफ़ी होगा? नमाज से पहले गुस्ल करना ज़रूरी है। अगर कई बार हिमबिस्तरी की है तो हर दफ़ा गुस्ल नहीं है, आखिरी में जो है वो नमाज से पहले कर ले तो पाक हो जाएगा वो। ये नहीं कि जिनमें 2 दफ़ा किसी ने हिमबिस्तरी की, जैसे इशा और फजर के दरमियान 2 दफ़ा हिमबिस्तरी की है तो 2 गुस्ल वाजिब है, ऐसा नहीं है। फजर की नमाज से पहले एक गुस्ल कर ले तो दोनों की तरफ से, दोनों नापाकियों की तरफ से वो काफ़ी हो जाएगा। मोहम्मद नदीम साहब इंडिया से पूछते हैं, अगर पार्टनरशिप में कोई कारोबार किया हो और इसे अलग किया जाए तो क्या ये जायज़ है? पार्टनरशिप में जब चाहें ख़त्म कर सकते हैं। अपने पार्टनर से आप बोलें भाई मेरा कारोबार ख़त्म करो। अलबत्ता अगर एग्रीमेंट हुआ था कि 5 साल से पहले कोई भी शरीक जो है, पार्टनर जो है, उसे कारोबार ख़त्म करने की इजाज़त नहीं होगी, या 10 साल से पहले, तो फिर उस मुद्दत को तक मुआहदे को पूरा करना लाजिम है। अगर कोई ऐसा मुआहदा नहीं हुआ तो जब चाहें अलग हो सकते हैं। अलबत्ता इसमें एक मसला है कि अगर पार्टनर के अलग होने से कारोबार को, पूरे सेटअप को धचका लग रहा हो बहुत ख़तरनाक किस्म का, तो फिर इस तरह से शिरकत को ख़त्म किया जाएगा कि कारोबार को बड़ा नुकसान ना हो। तो वो फिर कोई स्पेसिफिक किसी का बिजनेस हो, कारोबार हो, तो वो उसकी तफसील बता के मसला पूछ सकता है। औरत का मेकअप करना कैसा है? जायज़ है भाई। उशाक औरंगज़ेब इंडिया से, इंसान पर आने वाली मुसीबत इसकी बदअमाली की वजह से है या अल्लाह आजमा रहा है, ये कैसे पता चलेगा? बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई। अगर मुसीबत आने से दिल अल्लाह की तरफ माइल हो रहा है, गुनाहों से बचने का ख्याल आ रहा है, तो ये मुसीबत, ये अल्लाह की रहमत है। और अगर मायूसी पैदा हो रही है और ज़्यादा बेजारी पैदा हो रही है, नमाजों से और दूर हो रहा है, तो ये अल्लाह का अजाब है। तो ये बहुत बड़ा एक थर्मामीटर है, मैयार है ये नापने का कि ये मुसीबत अल्लाह की रहमत है या अल्लाह की तरफ से अजाब है। जब अजाब होता है ना तो इंसान उसमें
مصیبت میں اللہ کے قریب نہیں ہوتا بلکہ اور دور ہو جاتا ہے اور برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے معاذ اللہ تعالیٰ کو۔ قاری کے لیے بچوں کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ مارنا تو دور کی بات، ہاتھ لگانا بھی اس زمانے میں جائز نہیں ہے، اس پہ بالکل سختی سے پابندی ہونی چاہیے، اور آپ لوگ نگرانی کیا کریں اپنے بچوں کو جب مدرسے میں یا اسکول میں بھیجتے ہیں، ان کو پہلے بتا دیں قاری صاحب صرف اس بچے کے سر پہ آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، اس کی باڈی کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مارنا تو بہت آگے کی بات ہے، یہ بہت ہی فضول کام ہے۔ میں نہیں کہہ رہا سارے قاری مارتے پیٹتے ہیں، لیکن بہت سے قاری جنگلیوں درندوں کی طرح مارتے ہیں، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہڈی تک توڑ دیتے ہیں وہ بچوں کی، تو ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بچے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، شکایت بھی نہیں لگا رہے ہوتے۔ اسی طرح گاؤں دیہاتوں میں جو اسکول ٹیچر ہیں وہ بھی یہی جلاد بنے ہوئے ہوتے ہیں، ڈنڈوں سے پکڑ پکڑ کے کوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ پہ ہاتھ اٹھانے کی بچے پہ ہاتھ اٹھانے کی اتھارٹی صرف اس کے باپ اور اس کی ماں کو ہے، یا اس کے چچا ماموں جو بہت ہی قریبی ہیں، وہ بھی اعتدال کے ساتھ، وہ بھی بے اعتدالی کے ساتھ نہیں۔ باقی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ بچے پہ مارنا دور کی بات، میں بار بار بتا رہا ہوں، ہاتھ لگانے پیار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بھائی باڈی کو ٹچ ہی نہیں کرنا ہے۔ بچہ وہاں بیٹھے گا فاصلے کے ساتھ قرآن سنائے گا، اور اگر آپ کہتے ہو بچہ سختی کے بغیر پڑھ نہیں رہا تو ماں باپ کو بتا دو میرے بس کا نہیں ہے، مجھ سے نہیں پڑھ رہی ہے، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس کو ماروں گا نہیں میں۔ اور یہ بیکار باتیں ہیں، قاری لوگ اپنی ٹھڑک پوری کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو مار مار کے جنگلیوں کی طرح کوٹ کے۔ بعض قاری، سارے نہیں ہوتے ایسے، ہم نے بھی پڑھا ہے قاریوں سے، اللہ کا شکر ہے ہمیں کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا انہوں نے، اپنے بھائی سے پڑھا ہم نے، اور مدرسوں میں بھی ہم نے دیکھا بہت اچھے اچھے قاری بھی ہوتے ہیں، بڑے اچھے اخلاق سے پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لگتا ہے جیسے چنگیز خان کی نسل میں کچھ لوگ رہ گئے تھے، وہ آ گئے اب اٹھ کے، بہت جنگلیوں کی طرح کوٹتے ہیں، بہت مارتے ہیں، اور جھوٹ بولتے ہیں کہ مارے بغیر بچہ پڑھتا نہیں ہے۔ انہوں نے خود جنگلیوں کی طرح مار کھائی ہوتی ہے، تو وہ اپنی ٹھڑک نکال رہے ہوتے ہیں بچوں کے اوپر۔ میں نے بہت تجربہ کیا، میں نے چھوٹے بچوں کو بہت پڑھایا ہے، تو اب میں جامعۃ الرشید میں بڑی کلاسیں پڑھا رہا ہوں نا، مجھے کیونکہ وہاں ٹیچنگ میں 25 سال ہو گئے مجھے ٹیچنگ کی لائن میں، تو اب جا کے بڑی کتابیں، جب ظاہر ہے مدرسے میں ٹائم گزرتا ہے تو پھر بڑی کتابیں ملتی ہیں، ورنہ ہم نے تو بچوں کو پڑھایا ہے۔ مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی کسی بچے کو تھپڑ بھی مارا ہو، سب ماشاءاللہ پڑھ کے دیے، سب کے نمبر اچھے آتے تھے۔ تو اپنی بد اخلاقی ہوتی ہے، اپنا دماغ خراب ہوتا ہے ٹیچر کا، اور وہ اپنا غصہ بچوں پہ نکال رہا ہوتا ہے۔ بچوں کو محبت سے ہنس کھیل کے پڑھائیں، تھوڑا سا روب رکھیں، بس آپ کی آواز میں روب ہونا چاہیے، اسی سے بچہ تھوڑا سا بیٹھا رہے آرام سے۔ تو اور بچے کو تو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے ایسے شوق سے پڑھتے ہیں، جب 2-4 بچے بیٹھے ہوں تو مقابلے میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ٹرینڈ بالکل ختم ہونا چاہیے کہ کوئی قاری بچے پہ ہاتھ اٹھائے، اور اس کے یہ کہ شرعاً جائز ہے ناجائز ہے اس بحث میں نہ پڑیں، اس زمانے میں بہرحال ناجائز ہے۔ کیمرے لگوائیں مسجدوں میں، مدرسوں میں، کہ کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے، اور بہت سخت پنشمنٹ رکھیں اس پہ۔ بھائی مارنا دور کی بات، تو نے یوں کیوں پکڑا اس کو، یہ تیرا کیا لگتا ہے بچہ، تو یوں کیوں پکڑ رہا ہے، بچے کی چٹکی کیوں لے رہا ہے، تو پیار کیوں کر رہا ہے بچے کے چہرے پہ۔ یہ بہت سختی کرنی پڑے گی اس زمانے میں، کیونکہ یہ فساد کا دور ہے، یہ شہوت پرستی کا دور ہے، یہ تقویٰ للہیت کا دور نہیں ہے۔ شادیاں ہوتی نہیں ہیں، اور فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے ہر آدمی ٹھرکی بنا ہوا ہے، شادیاں کرتے نہیں ہیں، اور کرتے بھی ہیں تو جب پورے ٹھرکی بن چکے ہوتے ہیں اس کے بعد جا کے شادی کرتے ہیں، وہ شادی کے بعد بھی ٹھڑکیں ختم نہیں ہوتی ان لوگوں کی۔ تو وقت پہ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، پھر فحش فلمیں، پھر میڈیا پہ سب چیزیں شہوت کو برانگیختہ کر رہی ہیں۔ پھر جب ٹیچر کے سامنے آ کے پیارے پیارے سے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ٹھڑک وہاں پوری کر رہا ہوتا ہے اپنی، اور کبھی پیار کر رہا ہوتا ہے، کبھی گود میں بٹھا رہا ہوتا ہے، کبھی بھی دیکھیں اس کو ویسی کی تیسی کر دیں۔ اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی جب لے کے جایا کریں نا سفر میں، تو ان کی بھی کیئر کریں۔ آپ کے دوست فری ہو رہے ہیں، بچے کو گود میں بٹھا رہے ہیں، آپ بولیں بھائی ہمیں آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں، آپ نیک انسان ہو، لیکن یہ گود میں بٹھانا ٹھیک نہیں، نیچے بٹھائیں آپ اس کو۔ اس میں وہ آپ کو بد اخلاق کہے، کچھ بھی کہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ تو بچے کو کبھی نہ کسی کے گود میں بیٹھنے دیں، نہ بالکل ایسے اس کو جو ہے وہ پیار کرنے دیں گال پہ اور چٹکیاں لینے دیں۔ یہ پیار کرنا بس سر پہ ہاتھ رکھو کافی ہے اتنا، اور مسافہ کرو بس۔ ہاں بہت چھوٹا بچہ ہو، جیسے 2 سال کے 2.5 سال کے چھوٹے گود والے بچے ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن 7 سال 8 سال یا 6 سال کے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان سب میں احتیاط ضروری ہے۔ میں نے بہت دیکھا ہے بچوں کو قاری لوگ مارتے بھی ہیں، اور جو ہے بہت بعض قاری، ظاہر ہے سب نہیں ہوتے، بار بار یہ لفظ میں دہرا رہا ہوں، تو اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ضروری ہے۔ خلاصہ آپ کے سوال کا یہ نکلا، آپ نے جو پوچھا قاری کے لیے بچوں کو مارنا جائز ہے یا نہیں، جواب یہ ہے کہ مارنا تو دور کی بات، ہاتھ ٹچ کرنا بھی جائز نہیں ہے اس زمانے میں، لگانا بھی ہاتھ جائز نہیں ہے۔
میں جہاں پڑھاتا ہوں وہاں سے مسجد 1.5 کلومیٹر دور ہے اور میرے پاس بائک نہیں ہے, مجھے پیدل جانا پڑتا ہے, اور اثر مغرب اور عشاء کا ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ میرا سارا وقت راستے میں چلا جاتا ہے. ایسے میں اگر میں گھر میں اثر مغرب عشاء ساتھ پڑھ سکتا ہوں, اگر گھر سے مسجد بہت دور ہے تو مجبوری میں آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں.